آسک مفتی طارق مسعود۔ گھر بنائے اور اپنی اہل خانہ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں قیام کرے، والد زندہ ہوں اور ان کی مرضی سے گھر بنا ہو۔ کچھ عرصے بعد یا 10 سال کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کے والد کا انتقال وراثت کی تقسیم کیے بغیر ہو۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو گھر اس کے بیٹے نے بنایا ہے، اس گھر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا یا یہ گھر وراثت سے خارج ہو جائے گا؟ یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ زمین ابا کی تھی، گھر اس پہ بیٹے نے بنا دیا۔ تو دیکھیں، زمین جس کی ہوتی ہے نا، جب آپ اس کی زمین پر کچھ بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ یا گھر بناتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت یا فقہی تکیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین بطور عاریت لی ہے، استعمال کے لیے لی ہے۔ جیسے آپ کسی کی سائیکل لے لیتے ہیں استعمال کے لیے، موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، تو ایسی زمین بھی لے لیتے ہیں، یار اپنی زمین ذرا مجھے دے دو ادھار، میں اس پہ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابا نے اپنا پلاٹ دے دیا، بیٹے نے گھر بنا لیا۔ اب عاریت کے طور پہ جو چیز دی جاتی ہے تو اس میں شریعت میں جس نے بطور عاریت کے کوئی چیز دی ہے اس کو ہر وقت حق ہے کہ وہ واپس لے لے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے گاڑی لی چلانے کے لیے کہ مجھے استعمال کے لیے چاہیے، تو گاڑی کے مالک کو ہر وقت حق ہے بھائی فون کر کے واپس لے لے آپ سے۔ اب گاڑی جس نے دی تھی اس نے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا، تو یہ ایگریمنٹ بھی لازم نہیں ہے، وہ عاریت ہے نا، اس نے کوئی آپس میں عقد معاوضہ تھوڑی ہوا ہے۔ تو اگلے دن گاڑی واپس لے لے، بھائی میری چیز ہے، میں نے 10 سال کے لیے دی تھی لیکن مجھے ابھی کام ہے، وہی واپس کرو۔ تو ایسا ہی جب کسی نے اپنا پلاٹ دیا کسی کو کہ اس پہ بلڈنگ بناؤ، تو جو پلاٹ کا مالک ہے اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے میرا پلاٹ خالی کر بھائی، میں نے اجازت دی تھی گھر بنا دے، اب میں واپس لے رہا ہوں، چل بھائی نکال اپنا سارا یہاں سے، سارا بلڈنگ ہٹا یہاں سے۔ تو پھر یہ مجبور ہوگا اپنا پلاٹ اپنا مکان اور کنسٹرکشن وہاں سے ہٹانے پر۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ اب ابا کو بھی زندگی میں یہ حق تھا کہ وہ بولتے بیٹا یہ سب یہاں سے ہٹا دے یا یہ مجھے بیچ دے، اور اب ابا کے جانے کے بعد وارثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا پلاٹ خالی کرو، ہم نے اس پہ اپنی مرضی کا مکان بنانا ہے یا اس کو بیچ کے وراثت تقسیم کرنی ہے، اپنا سارا ملبہ یہاں سے ہٹاؤ، یہ جو تم نے مکان بنایا یہ سارا یہاں سے ہٹاؤ۔ تو شرعاً یہ جائز ہے، لیکن ظاہر ہے ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ جس بیٹے نے یہ مکان بنایا اس کا اچھا خاصا نقصان ہے اس میں، تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وارثین یہ کر دیں کہ بولیں کہ بھائی یہ پلاٹ تو ہمارا ہے اور اوپر مکان جو ہے یہ تم نے چونکہ بنایا ہے، تو ہم نہیں کہہ رہے کہ تم ہٹا دو یہاں سے، تمہیں نقصان ہوگا، لاکھوں روپے تمہارے پھک گئے اس میں، تم بھی ہمارے بھائی ہو، تو بیچ کی راہ کوئی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بیچ کی راہ یہ ہے کہ وہ جو وارثین ہے نا وہ کیا کریں کہ جو اوپر مکان بنا ہے تو ایک قیمت لگوائیں، یہ دیکھیں کہ یہ مکان کے ساتھ اس پلاٹ کی کتنی قیمت ہے، اور اگر یہ مکان نہ بنا ہوتا تو پلاٹ کی کتنی قیمت ہوتی۔ مثال کے طور پر پلاٹ ہے 1 کروڑ کا، مکان بننے کے بعد وہ ہو گیا 1.5 کروڑ کا، تو بولے بھائی اس پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو تمہاری اس تعمیر کی وجہ سے 50 لاکھ، تو ہم اس مکان کو بیچتے ہیں 50 لاکھ اس میں تمہارے، 1 کروڑ میں ہم وراثت تقسیم کر لیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وارث مل کے اس بھائی کو جس نے جو مکان بنایا ہے اس کو بولیں کہ یار دیکھو ہمیں تو یہ حق حاصل ہے کہ ہم بولیں کہ یہ سارا ہٹا دو یہاں سے، تو تمہیں ہٹانا پڑے گا، لیکن ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تم ایسا کرو اس ملبے کی قیمت لگاؤ، یعنی اس کنسٹرکشن کی قیمت لگاؤ، تو ہم تمہیں اس کی مناسب قیمت دے دیں گے اور یہ جو ہے وراثت میں شامل کر لیں گے۔ تو کوئی بھی آپس میں بارگیننگ کے ذریعے قیمت لگائی جائے، اور آخری صورت یہ ہے کہ بھائی جتنا تمہارا کنسٹرکشن پہ خرچہ ہوا ہے نا تو وہ خرچہ ہم سے لے لو، اور یہ مکان جو اوپر تم نے بنایا یہ بھی وراثت میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی پورے پلاٹ اور مکان سمیت جو ہے بکے گا، اور جتنے کا بھی بکے گا اس میں وارثوں کا حصہ ملے گا جس میں تمہارا بھی ہوگا، اور تمہیں نقصان سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں جتنا پیسہ تمہارا لگا یہ پکڑو۔ تو ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی صورت پہ اگر وارث آمادہ نہ ہو جس نے مکان بنایا، تو پھر آخری حل یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ہٹاؤ یہاں سے اپنا سارا سامان، یہ ان کو یہ حق حاصل ہے۔